الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة: العادة محكمة وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال العلائي: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، أخرجه أحمد في مسنده. وأعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة، كذا ذكر فخر الإسلام، فاختلف في عطف العادة على الاستعمال، فقيل هما مترادفان، وقيل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا، وغلبة استعماله فيه من العادة نقل إلى معناه المجازي عرفا، وتمامه في الكشف الكبير. وذكر السراج الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عن الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة: العرفية العامة كوضع القدم، والعرفية الخاصة كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة، والجمع والنقض للنظار. والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية. انتهى. فمما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري الأصح. بس الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے کتابیں مکمل ہو چکی ہیں تخصص فی الفقہ. یہ فقہ کی جو کلاس ہے اس میں ہم انگلش بھی پڑھاتے ہیں، آپ سستی کرتے ہیں، عربی بھی پڑھاتے ہیں، آپ سستی کرتے ہیں طلبہ، اور آپ کو خط بھی سکھاتے ہیں کہ اچھے کاتبوں سے خط سیکھو، کاتب کا انتظام بھی کرتے ہیں، طلبہ سستی کرتے ہیں. تو ہم جتنی کتابیں یہاں آپ کے سامنے پڑھاتے ہیں 8 وہ ختم ہو گئی، اور آج الاشباہ والنظائر بھی ہماری کتاب جو نا وہ مکمل ہو جائے گی. آج جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، قاعدہ کے ذریعے سے قرآن و حدیث سے مجتہد مسائل نکالتا ہے. وَبِهَا، اور ان قواعد کی برکت سے کہ آدمی قواعد کو سمجھ جاتا ہے، یرتقل فقیہ الی درجۃ الاجتہاد. فقیہ جو ہے، عالم جو ہے، وہ مجتہد انٹرپریٹیٹر بنتا ہے اور لوگ ان کے امیٹیٹر بنتے ہیں. امیٹیشن، تقلید، انٹرپریٹیشن، اجتہاد، تو اس سے آدمی مجتہد بنتا ہے. لیکن پہلے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فقیہ ہونا چاہیے. علماء کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عالم ہے جس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں، وہ امام صاحب جو عبارت نہیں پڑھ سکتا. اور دوسرا وہ عالم ہے جو عالم ہے لیکن تکڑا نہیں ہے، تو وہ عالم ہے جو عبارت پڑھ سکتا ہے لیکن تکڑا نہیں ہے. تکڑا عالم وہ ہے جو ہر فن کی کتاب پڑھا سکے. 14 علوم ہیں، وہ ہے تکڑا عالم. اللہ آپ کو اور سارے علماء کو تکڑے علماء بنائے، آمین. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے ہاں شعبان میں باقاعدہ انگلش کا کورس ہوگا، آپ سارے شرکت کریں. سب آمین اور ماشاء اللہ کہتے ہیں، ہاں ہاں، لیکن کوئی بھی اس میں شرکت نہیں کرتا. آپ لوگ سب کرتے ہیں، آپ نہیں ہوتے. انگلش کا کورس ہوگا، عربی کا کورس ہوگا، صرف و نحو کا کورس ہوگا، اور سراجی میراث کا کورس ہوگا. آپ اس میں شرکت کہتے ہیں کریں گے، ہاں جی استاد جی انشاءاللہ، لیکن غائب ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا کچھ لوگ عالم لوگوں کو بھی چاہیے، نالائق عالم لوگوں کو نہیں چاہیے. ہاں، نیک اور تکڑا. تو تکڑے علماء بنو. تو جب 8 سال آپ نہیں بنے تو آگے کیا بنیں گے؟ تو اب یہ موقع ہے کہ صرف و نحو کا دورہ ہوگا، انگلش عربی کا دورہ ہوگا. ٹچ موبائل ختم کرو، اس کے لیے بڑا رجسٹر لے لو، اور یہاں یہ لوگ آ جائیں گے بہت سارے. یہ دورے ہوں گے، کلاسیں ہوں گی،
تخص والے غائب ہوتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے غائب رہو، ہم کو کیا جاؤ سیکھو. میں درجہ سادسہ میں تھا، درجہ سادسہ میں، اور میں نے کہا میں نے اعدادیہ نہیں پڑھی ہے، اسکول نہیں پڑھا تھا، تو میں نے درجہ سادسہ میں گلستان اور بوستان پڑھ لی، اور گلستان اور بوستان میں نے 6-7 سال پڑھائی، نور الانوار 13 سال پڑھائی، نحومیر 9 سال پڑھائی. تو گلستان بوستان کیوں پڑھائی؟ اس لیے کہ 700 سال فارسی نے عالم اسلام کی خدمت کی، اور فارسی میں بہت ساری کتب ہیں. بہرحال آج جو ہمارا سبق ہے وہی سبق ہے جو علامہ شامی نے شعر پڑھا ہے، والعرف فی الشرع لہو اعتبار ولذا علی الحکم قد یدار. حضرت نے جو یہاں پر حدیث نقل کی ہے کہ میں نے مرفوعاً یہ حدیث نہیں دیکھی ہے، بڑی محنت بھی میں نے کی ہے، اور آگے لکھا ہے سوالات بھی میں نے کیے ہیں. اگر کوئی مسئلہ آئے تو اپنے دوستوں سے، اگر قابل عالم ایسا ہو جو آپ سے بعد میں فارغ ہوا ہو، اس سے بھی پوچھو اور سیکھو، تکبر نہ کرو. تو مرفوع مجھے نہیں ملا ہے. مرفوع صحیح حدیث کی کیا تعریف ہے؟ هو متصل سندہ بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، جس میں 5 صفات ہو. یہ ابن مسعود کا قول ہے. یہ جو حدیث ہے سناؤ پڑھ کر وہی حدیث. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. حسن، یہ ان کا قول ہے. اور ابن مسعود کون ہے؟ توجہ، ابن مسعود وہ صحابی ہیں، آپ بھی سن لیں. ابن مسعود کون سے صحابی، اس کو آپ ذرا توجہ سے سن لیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ تمام صحابہ سے زیادہ علم جو ہے نا ابوبکر عمر عثمان سے بھی زیادہ علم ابن مسعود کے پاس ہے. یہ آپ کو بھی پتہ نہیں، لڑکوں کو بھی پتہ. ابوبکر عمر عثمان سے زیادہ علم ابن مسعود کے پاس ہے. عجیب، رضی اللہ عنہ معین. فقہی علم. تو فرماتے ہیں کہ مسروق تابعی فرماتے ہیں شاممت کل الصحابہ، میں نے تمام صحابہ کو سونگا. فوجدت علمهم ينتهي الى 6، 6 صحابہ کے پاس سارے صحابہ گئے. ثم شاممتهم، پھر میں نے سونگا. فوجدت علمهم ينتهي الى 2، 2 صحابہ کے پاس سارے صحابہ کا علم موجود ہے، 6 صحابہ کا علم بھی موجود ہے. اور وہ ایک ہے علی حیدر کرار نامدار، عزتدار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک. وہ ہماری پہچان حضرت علی حیدر کرار، کیونکہ علم کے دروازے تھے. اور ابن مسعود، اس لیے حضرت عمر نے کہا مجھے زیادہ ضرورت ہے عبداللہ مسعود کی، لیکن لقد آثرتکم علی نفسی بابن ام عبد، اے کوفہ والوں میں آپ کو ابن مسعود دے رہا ہوں. اور علاقے کا دورہ کیا کہ آپ نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا. امام بخاری سب سے بڑے محدث ہے. وہ فرماتے ہیں دخلت خراسانہ، دخلت مکہ، دخلت مدینہ، میں ہر جگہ گیا، بس گیا. لیکن کوفہ کے بارے میں فرماتے ہیں دخلت الکوفہ مرارا، میں بار بار کوفہ گیا، اس لیے کہ وہاں کا علم مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ. کیوں؟ کس وقت؟ جب علی نے اس کو دارالخلافہ بنایا. 2 عمر نے ابن مسعود کو، اور موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی وہاں گئے تھے، وہ وہاں گئے، اور ہزاروں صحابہ وہاں گئے، بدری صحابہ وہاں گئے، وہ دارالخلافہ بنا. تو اس لیے امام بخاری نے کیا فرمایا؟ کوفہ میں زیادہ علم ہو گیا. اور وہ میں ایک حوالہ، ایک ریفرنس آپ کے لیے کافی ہے. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ والعرف، عرف کا ہے. بعض اوقات مسائل عرف کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. جو مسائل پکے ہیں عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا، جو مسائل پکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں غیر متعارض مسائل، وہ تبدیل نہیں ہوتے. عقائد تبدیل نہیں ہوتے. لیکن جو متعارض مسائل ہیں اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، دونوں طرف ریفرنسز اور حوالے ہیں. بعض مسئلے ہم اجتہاد سے نکالتے ہیں کہ کسی کا کیا قول ہوتا ہے، کسی کا کیا قول ہوتا ہے، ہم نہیں ائمہ مجتہدین. اور بعض مسائل کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے. والعرف فی الشرع لہ اعتبار لذال الحکم قد یدر. العادت محکمۃ یا محکمۃ، دونوں ٹھیک ہے. عادت پکی ہے اور اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں. اور وہ کیا مسائل ہے؟ اس پر علامہ شامی ابن عابدین رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، نشر العرف
یعنی عرف کا معنی ہے خوشبو. فیما بناؤ العرف، عرف پر جو مسائل ہوتے ہیں اس پر حضرت کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ لیں. تو عرف کی جو ہے نا کیا کتنی قسمیں ہیں؟ آ جائیں امام صاحب. مسائل ہیں تو وہ جو ہے نا کیا ہے بولو، وہ الگ مسائل ہوتے ہیں جو عرف کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. عرف ایک عام ہے ایک خاص ہے. اور عرف کی 3 قسمیں اور بھی بتا دی، بتائیں کون سی جلدی؟ العرفية العامة عامہ، والعرفية الخاصة خاصہ، والعرفية الشرعية. شرعیہ. آگے تو آپ جب ہمارے پاس تخصص کریں گے، آپ حضرات جب ہمارے پاس تخصص کریں گے تو استاد ہر جگہ پڑھاتا ہے اور پھر تشریف لے جاتے ہیں. ہمارا تخصص ہے کہ دن رات میں ان کے سر پر بیٹھا ہوتا ہے. اور ہمارے دارالفتہ کے مثلا اس ہفتے کے 2 ہفتوں کے 3 ہفتوں کے جو سوالات ہیں یہ ہے. لاکھوں تو وہاں سامنے ہیں، لاکھوں وہاں سامنے ہیں، لیکن یہ اتنے سوالات چند ہفتوں کے دارالعلوم کراچی اور بنوری ٹاؤن میں بھی نہیں ہوں گے، اور حقانی اور ملتان میں بھی نہیں ہوں گے. یہ 1300-1400 سوالات. اور یہ تخصص وہاں کرنا چاہیے جس نے 10 سال دارالفتہ چلائی، 10 سال کسی مفتی کے تحت رہے ہوں. نوجوانوں سے تخصص نہ کرو جتنا بھی قابل ہو، جب تک 10 سال کسی کے نیچے نہ رہے. یہ فتاوی مفتی محمود کے جو لکھنے والے مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن صاحب، میں اس کے تحت 10 سال رہا ہوں اور میں نے فتوے لکھے. اور پھر ہمارے تو 32 سال ہو گئے. تو اس میں ذرا خیال کرو، احتیاط کرو. تو تخصصات بہت شروع ہو چکے ہیں، اس میں ذرا خیال کرو. میں کوڑا خٹک میں بھی پڑھاتا ہوں تخصص والوں کو، 5 کلاسوں کو پڑھاتا ہوں، تو وہاں بھی پڑھاتا ہوں. اور یہاں بھی، وہاں تو صرف بدھ کو جمعرات، اور یہاں پر دن رات کا ہوتا ہے. تو ہمارے تخصص کی خصوصیت ہے کہ ان کو سارے اشعار بھی یاد کرا لیتے ہیں. مفتی احسان صاحب سراجی ان کو اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. اور سیٹ اپ ہمارا جو ہے نا یہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور ہمارا کام بہت اچھا ہے. تو آپ نے تخصص ہمارے پاس کرنا ہے انشاءاللہ، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. دن رات میں آپ کے سر پر بیٹھا رہے الحمدللہ. تو آپ لوگ مجھ سے تنگ بھی ہو جاتے ہیں، مجھ سے بجنگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ بڑا ہوگا. بہرحال یہ ایک کلاس میں نے آپ کو دکھا دی. ہم ویڈیو تخصص کی کلاس کی نہیں بناتے ہیں، لیکن آج بنا دی تاکہ اور جو دور حدیث والے لڑکے ہیں وہ تخصص کرنا چاہیں تو ان کے لیے میں نے بتا دیا. ہمارے پاس انڈونیشیا، ملیشیا، مراکش، رشیا، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ کے لڑکوں نے تخصص کیا ہے. فیصل مسجد کے امام، اور اسی طرح شافعی، مالکی، حنفی، 3 جج ہمارے کابل میں ہمارے 3 جج ہیں ماشاءاللہ، یہاں تخصص کیے ہے. ڈاکٹر قلندر عباد وزیر صحت، انہوں نے یہاں سے کورس کیا ہے وزیر صحت ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. والسلام.